ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج جو اہم ایشو ہے میرے خیال سے وہ آپ کی جو DGISPR کی پریس کانفرنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم ہے۔ بنیادی طور پر تو انہوں نے دفاعی اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے اپنی کچھ کوششیں اور کاوشیں بتائی ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ پریس کانفرنس جو DGISPR کی تھی یہ ریکارڈڈ تھی، اور ریکارڈڈ جب بھی کوئی کانفرنس یا پریس کانفرنس اگر دکھائی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اچانک سوالات کیے جاتے ہیں جن کو کہ پبلک میں نہیں لانا یا لایا جانا جس کو کہ نہیں مناسب سمجھا جاتا، انہیں ایڈٹ کر دیا جائے، یا جو کوئی ایسا سوال جو کہ اس کا رسپانس بھی اگر آ جائے اور وہ جانا اگر مناسب نہ ہو تو اسے ایڈٹ کر دیا جائے۔ تو یہ بھی تقریباً شاید غالباً آج پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پہلے سے کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے آج انہوں نے دو تین بڑی اہم باتیں کی تھیں، سمجھنے والی باتیں ہیں، اور اسی طرح آج کا میرا ویلاگ بھی بہت اہم ہے۔ آرمی چیف کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کیے گئے اور بہت سارے معاملات کیے گئے۔ کچھ لوگوں نے سوالات عمران خان کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے ان کی جو ایک سوچ ہے یا جو کچھ بھی ہے اس حوالے سے بھی کیے گئے۔ بہت ساری جو ہیں سوالات جو میں نے محسوس کیا اپنے طور پہ وہ پلانٹڈ بھی تھے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات تو جو میں جس کی کہ مکمل طور پر کہوں گا کہ میں مطلب اس سے متفق ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے جو ایک بات کہی کہ فوج کا جو ہے ایک حکومت کے ساتھ آئینی رشتہ ہوتا ہے، سیاسی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں اور جو ہمیشہ مجھے اس حوالے سے کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ میں نے بھی ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ فوج جو ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ فوج کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ اگر کھڑی ہے تو 20% کھڑی اس لیے ہوتی ہے کہ فوج آئین کے تحت حکومت کے ساتھ ماتحت ہے۔ سیاسی طور پر اگر جب فوج کھڑی ہوتی ہے حکومت کے ساتھ تو پھر اس کی جو ہے نا معاملے فیصلے جو ہے سیاسی طور پر نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو ٹھیک ہے 20% فوج وہاں کھڑی ہوگی۔ اور پھر میں نے ایک بات آپ کو یہ بھی کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ فوج کے اندر ہر سیاسی پارٹی کے کچھ ہمدرد بھی ہو سکتے ہیں، آبویسلی ظاہر ہے وہ انسان ہے، کوئی آسمان سے اتری ہوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے جیسے کہ نواز شریف نے ان کو بنا دیا تھا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ بات بالکل صحیح کہی کہ فوج کا اور حکومت کا ایک جو ہوتا ہے نا وہ آئینی رشتہ ہوتا ہے، اور شاید کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کا اور حکومت کا وہ آئینی رشتہ ختم ہو جائے، جو ناممکن ہے۔ سیاسی رشتہ البتہ اگر ہو تو اس کے اوپر آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، دوسرا ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ چیف جسٹس کے ساتھ جو دفاعی اداروں کی جو بات ہوئی تھی اس کو جو ہے پبلک کرنا مناسب نہیں تھا۔ بالکل وہ بات بھی صحیح ہے، اور میں بھی اس حق میں ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم پبلک، بہت ساری چیزیں میں بھی جانتا ہوں، میں ویلاگ کرتا ہوں، اشارتاً بہت ساری باتیں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ نہیں بھی سمجھ پاتے، لیکن میں نہیں بتاتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ملک اور قوم کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے بریکنگ نیوز ہو جائے گی، میرا ویلاگ ہو سکتا ہے کو 50,000 لوگ بھی دیکھ لیں، لیکن اس کا نقصان جو ہوگا نا پھر وہ ملک اور قوم کے لیے غلط ہوگا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ پھر مجھے خود بعد میں شرمندگی ہو۔ تو یہ بات بھی ان کی کسی حد تک صحیح تھی، لیکن میں اپنی سابقہ خبر پہ سٹینڈ کروں گا۔ میری خبر یہ تھی، وہ خبر یہ تھی کہ جب DGISI اور جو لوگ گئے تھے دفاع کے ملنے کے لیے تو ان کو وہاں پر اس کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، کس کو؟ اٹارنی جنرل کو۔ یہ انہوں نے غلط کیا۔ باقی جو DGISPR نے جو بات کہی ہے میں اس سے متفق ہوں کہ اب بالکل نہیں لے جانا چاہیے تھا، اور مطلب بالکل نہیں لانی چاہیے تھی پبلک میں چیزیں، اور بہتر تھا کہ وہ اکیلا جاتے، لیکن بہرحال ایک غلطی ان سے ہو گئی، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس غلطی کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ امیج تھوڑا سا ہمارے ادارے کا مشکوک ہوا تھا، کیونکہ پتہ ہے لوگوں کو کہ بھائی گورنمنٹ جو ہے اس وقت سارا کام خراب کر رہی ہے، تو گورنمنٹ کے نمائندے کو آپ لے کے چلے گئے چیف جسٹس کے پاس۔ بھئی اگر فوج کو اگر کوئی تھے، اگر فوج کے اگر کوئی تھوڑے سے معاملات ہیں، کوئی فوج کو تحفظات ہیں، کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے، انٹرنیشنل ایشو کے حوالے سے، تو ٹھیک ہے، آپ یو ہیو ٹو رائٹ ٹو گو، مطلب جا کے بات کریں آپ، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ پھر حکومت کو لے کے چلے جا رہے ہیں، تو وہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ذرا مناسب نہیں تھی۔ اچھا،
دوسرا جو ایک باجوہ صاحب نے جو بات کی تھی کہ جناب وہ ہم لڑ نہیں سکتے، ٹینک ہمارے کمزور ہیں، اور کشمیر جو ہے مطلب اس پہ مطلب بیچ دیا گیا، جو کہ حامد میر نے کہی تھی بات، وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ حامد میر نے جو کہیں نہ کہیں بات کہی تھی وہ کسی پس منظر میں درست ہے، وہ غلط نہیں تھی، وہ اس کا بھی ایک پس منظر ہے علیحدہ، لیکن وہ پھر اب یہاں اس وقت وہ ایشو نہیں ہے۔ لیکن DGISPR نے جو یہ بات کہی کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ نہ سمجھے، اور نہ ہی وہ اٹوٹ انگ آج ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا، اور اگر بھارت نے اپنی جو حرکتوں سے اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم ہمیشہ اس کو جواب دیں گے، اور اگر ضروری ہوا تو ہم بھارت کی سرزمین پر بھی جا کر جواب دینے کے قابل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا واضح ایک بیان تھا کشمیر کے اوپر اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو باجوہ صاحب کا جو سٹینڈ تھا نا، ان کے تو بیان کا تو خلاصہ آج کر دیا انہوں نے، یہ اس DGISPR کی پریس کانفرنس میں اس کا تو خلاصہ 100% ہو گیا۔ تو یہ جو ہے کچھ اہم چیزیں تھیں۔ بہرحال اور جو لوگوں نے کچھ زبان ڈالنے کی کوشش کی، دو چار باتیں کوشش کی کہ عمران خان کی یا کسی کے خلاف نکلوانے کی، لیکن بڑے محتاط طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، اور یہ واضح بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ تو مطلب بالکل رہتے ہیں اور نہ ہی کسی کو مطلب ان کے کسی کے خلاف جاتے ہیں، لیکن ایک نپی تلی اور اپنے لیکن اہم پریس کانفرنس تھی، بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، جس سے کہ کچھ چیزیں جو ہے کلیئر ہو گئی ہیں، اور کچھ اس کے پس پردہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو لوگ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اب ایک دوسرا ایشو جو ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ ثاقب نثار کی جو آڈیو آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا، کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں خود آپ کو پتا ہے کہ ایک میڈیشن کا کام میں کرتا رہا ہوں، اور کچھ تھوڑا بہت میرے ویسے بھی میڈیشن جو ہوتی ہے ڈپلومیٹک یا وہ بھی ایک قسم کا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم لوگ تو خود یہاں مختلف ملکوں کے ججوں کے ساتھ جو ایون جو مطلب ہوتے بھی ہیں تو ان سے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بالکل اسٹوپڈ قسم کی انہوں نے بات کی ہے کہ جناب وہ جو گفتگو ہے اس کے اندر تو وہ ثاقب نثار صاحب ایک سابق جج ہیں، اور سابق جج سے کوئی بھی مشورہ لے سکتا ہے، سابق فوجی سے بھی لے سکتے ہیں آپ، مطلب یہ کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ اس کا ایک نان ایشو تھا، اس کو بتایا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کی شرافت ہے کہ وہ شرافت سے کام لے رہے ہیں، ورنہ یقین کریں ان کے پاس وہ چیزیں، وہ میں جو ہمیشہ شروع سے کہتا ہوں ڈبہ نمبر 10، اگر وہ ڈبہ نمبر 10 کی چیز اگر کھولنا شروع کر دینا تو پھر ان لوگوں کو منہ دکھانے کا جو ہے نا پھر وہ بہت سے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ بہرحال وہ ایک یہ بات تھی۔ اچھا، دوسرا لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ دیکھیے آرمی چیف کا جو دورہ ہے نا وہ چین کا بہت اہم ہے۔ میں مختصر محتاط طریقے سے بات کروں گا، اور پہلے آپ کو پتا ہے کہ DGISI گئے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے ان کے پاس کچھ معاملات انہوں نے طے کیے، اس میں بہت ساری جو تھی ہماری جو چائنا کی اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے درمیان جو ایک ریلیشن ہوتا ہے اس کو کس طرح اسٹرینتھن کیا جائے گا، کس طرح اس کے اندر مزید مطلب مضبوطی لائی جا سکتی ہے، اور کہاں کن مطلب پوائنٹس پر یا کن گراؤنڈس پر ہم بات کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آرمی چیف گئے، اور آرمی چیف کا جو ایک معاملہ ہے وہ پیپلز ریپبلک جو پیپلز آرمی ہے چائنا کی، اس کے ساتھ پاکستان آرمی کے کچھ معاملات ہیں، اور اب جو اس وقت وہ گئے ہیں یہاں پر، تو یہ میں آپ کو صرف اتنا محتاط طریقے سے کہوں گا کہ یہ اسٹریٹجک حوالے سے گئے ہیں، اسٹریٹجک معاملات ہیں، اور اب اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اور امریکہ کا اس وقت جو سلسلہ ہے، جس طرح امریکہ نے پاکستان کو اسٹک اپ کیا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر، اور جس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ساری کی ساری پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے ڈیفنس کی وہ امریکن بیس کرتی ہے، تو بس اب آپ سمجھ لیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ وہ اب ریئلائز کرنے لگے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے طاقتور حلقے کہ ہمیں جو ہے نا مطلب بالکل جو ہے ڈیفنس کے معاملے میں ہر جگہ ہر ملک کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے، کسی ایک پہ اکتفا کرنا جو ہے نا وہ پھر ملک کے دفاع کے لیے بعض وقت پھر وہ بلیک میل بھی ہوتا ہے۔ بس اشارتاً میں بہت ساری باتیں کر گیا ہوں، اس کو سمجھ لیں جنہوں نے سمجھنا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک چیز یہ، دوسرا MQM نے کہا ہے کہ جناب وہ مردم شماری پر اختلافات ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے استعفے لے لیے ہیں اپنے ارکان سے۔ یہ دیکھیے MQM جو ہے نا، یہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، ان کا کراچی والوں سے یا کراچی میں رہنے والوں سے یا اسپیشلی اردو بولنے والوں سے ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ سب بکے ہوئے لوگ ہیں، شروع سے میں آپ سے کہتا رہا ہوں۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہم نے استعفے لے لیے، بھائی تم کیا سوچو گے جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ سندھ کے جو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے بیسیکلی وہ ایک متعصبی جماعت ہے، وہ پاکستان کے اندر وہ پورے سندھ کے اندر سندھوزم لانا چاہتی ہے، وہ سندھ دیش نافذ کرنا چاہتی ہے۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے، میں آج سے 20 سال سے کہہ رہا ہوں بھائی، میں تو 20 سال سے کہہ رہا ہوں اس بات کو، اور میرے سامنے تو ساری چیزیں ہیں، تو کیا آپ کو ابھی تک نہیں پتہ لگا؟
وہ آپ کو جب نظر آ رہا ہے کہ وہ سندھ کی ڈیموگرافی چینج کر رہی ہے پیپلز پارٹی، یہ ڈیموگرافی چینج کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی آبادی اور جو ہے مطلب بڑھا دی کہیں سے اور کہیں گھٹا دی، اس کے باوجود وہ اتنی بڑی سازش کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں گے. ڈیٹ مین یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک ہی سوراخ سے بار بار جو ہے نا وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ منافق ہی ڈسا جاتا ہے، تو آپ ایک ایک سوراخ سے بار بار آپ جا رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹوٹل مکمل طور پر منافق ہیں. آپ کو آج یہ چیز ہے، اگر آپ کو ان کے اوپر اعتراض ہے، اگر آپ سندھ کے جو کراچی کے شہری علاقوں سے اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ حقیقت میں اندر آپ سنسیئر ہیں اور اردو بولنے والوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آج استعفے لے کے آج حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. ہم نے لے کے رکھ لیے ہیں، ہم سوچیں گے، ہم بات کریں گے. یہ ٹوٹل ڈرامے بازی ہے. تو قوم جو ہے اور خاص طور پہ کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ان کی ڈرامے بازیوں کو سمجھے. کسی نہ کسی جگہ جو ہے اس معاملے کے اندر جو بھی ہے، پی ٹی آئی کا ایک سوچ پی ٹی آئی کی اچھی ہے، بدقسمتی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہاں پر کام نہیں کر سکے اور کرنے بھی نہیں دیا گیا. جب تک میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک کراچی کے اوپر یا سندھ کے شہری علاقوں پہ جب تک یہ ان کا بھوت بیٹھا ہوا ہے نا بھٹو کا، یہ بھٹو کی جو روح جو گھوم رہی ہے، اس وقت تک جب تک اس روح کا خاتمہ نہیں ہوگا، پی ٹی آئی جو ہے نا ان علاقوں میں کام ذرا مشکل سے کر پائے گی، کیونکہ کام کرنے ہی نہیں دیں گے آپ کو. کچھ کریں گے بھی تو وہ آپ کے لیے ہرڈلز پیدا کریں گے. اچھا، دوسری ایک بات اس میں اب آ جاتی ہے. دیکھیے ایک بات میں کہوں کہ کل بھی میں نے کہا تھا، اب تھوڑا سا اختلافات کی طرف آ جاتے ہیں لوگ، پھر ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. لیکن کہیں اب ہم لوگوں کے برا کہنے کی وجہ سے تو ہم مطلب یہ تو نہیں کہ حق اور سچ بات نہیں کہیں گے. دیکھیے میں بار بار کہتا رہا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان سے ہم کہتے رہے کہ بھائی آپ جو ہے نا ذرا کم بولا کریں. عمران خان نے گزشتہ دنوں، شاید آج ہی کی بات ہے، آج انہوں نے دوبارہ کی بات انہوں نے کہی ہے، اور میں نے تو خیر وہ نہیں سنا، لیکن ابھی میں نے فوراً کہیں ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ویب سائٹ کے اوپر. اب وہ عمران خان سے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ لکھا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ ہم آنے کے بعد کسی سے کو ریونج تو نہیں لیں گے، ہم کسی کو بدلہ نہیں لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم آنے کے بعد جو ہے فوج کے ادارے کو، پولیس کے ادارے کو اور اس کو ہم صحیح کریں گے اور یہ کریں گے آئین اور. دیکھیے بات میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا آنے کے بعد سب کو پھانسی پہ لٹکا دیں، مجھے بھی لٹکا دیں پھانسی پہ، کوئی بات نہیں، لٹکا دیں پھانسی پہ، لیکن خدا کے واسطے آنے سے پہلے آپ یہ باتیں نہ کریں. آپ آنے سے پہلے جتنی باتیں کرتے ہیں نا وہ آپ کے لیے پرابلم بنتی ہے. اب یہ جو فوراً پریس کے اندر جو چل رہا ہے بیان، اس کے بعد پھر میں نے بیان کی ذرا تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں کہ صداقت کو چیک کرنے کی جگہ لوگوں سے بات کی، تو مجھے پتہ لگا کہ عمران خان کے اس بیان کے اوپر نا سخت جو ہے نا رد عمل پھر دوبارہ آنا شروع ہو گیا. وہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ بندہ ضدی ہے بہت، یہ باز نہیں آئے گا. مطلب اس وقت وہی کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی، امریکہ، کھل کر کہہ رہا ہوں، پاکستان آرمی، امریکہ اور ایون پاکستان کے دوست ممالک وہ بھی اس مسئلے کے اوپر کنسیڈر کرنے لگے ہیں دوبارہ کہ یار عمران خان صاحب جو نا وہ سمجھ نہیں رہے بات کو. دیکھیے میں نے ہمیشہ بتایا کہ چین ہو، سعودی عرب ہو، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ عمران خان کے ایم بی ایس سے ٹیلی فون ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی چھوڑ دیں کہ یو اے ای کے مطلب شیخ سے عمران خان کی دوستی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ذاتی دوستیاں علیحدہ ہوتی ہیں اور جو مملکتوں کے مفادات ہوتے ہیں، میں انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھتا ہوں وہ بالکل علیحدہ چیز ہوتی ہے. سعودی عرب، ایران، بھارت، امریکہ، رشیا، چائنا، یہ سارے ممالک کے پاکستان کے اندر انٹرسٹ ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں، سیاسی انٹرسٹ بھی ہیں اور اسٹریٹجیکل انٹرسٹ بھی ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے لیے یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو ٹوٹل ایلیمینیٹ کر دیا جائے. اب میں بہت بڑی بات کہہ کے چلا گیا ہوں، لوگ سمجھ جائیں. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے لیے کام کرنے والوں کو ٹوٹل ایلیمینیٹ کر دی جائے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو. ڈو واٹ ایور یو وانٹ خان صاحب، جب جو چاہیں آپ کریں، لیکن فار گاڈ سیک جب آپ اقتدار کے اندر آ جائیں، آپ اقتدار میں آنے سے پہلے آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، تو پھر اس سے لینا، پھر وہ میں نے آپ کو جیسے بار بار کہا تھا، کل بار بار یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، بچوں بھی کہا جاتی. کل میں نے کہا تھا کہ کھل مٹھی وہ بند مٹھی لا کی اور کھل گئی تو خاک کی. خان صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آتی. خان صاحب کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ مسلسل خان صاحب کو تیلی لگاتے ہیں. خان صاحب بڑا زبردست، وہ لوگ یوں آ کے خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جب آپ ڈٹے ہوئے نا، آپ نے اور آج سخت بیان دیا نا، بڑی کھلبلی مچ گئی. وہ بڑے لوگوں کو بتاتے آگے جناب بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑے لوگ آپ کا گراف، بھائی خان صاحب کا گراف بہت چڑھا ہوا ہے. خان صاحب اس وقت میں نے کہا نا کہ خان صاحب مٹی بیچیں یا خان صاحب کیا کہتے ہیں شہد بیچیں، وہ بکے گا. لیکن خان صاحب کوشش یہ کریں کہ صرف بیچنے کی کوشش نہ کریں، خان صاحب حکومت لینے کی کوشش کریں، خان صاحب اقتدار میں آنے کی کوشش کریں. خان صاحب تاجر نہیں ہے اس وقت. خان صاحب کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت اگر کوئی ایک مقبولیت دی ہے، خان صاحب کا ایک اہم ایک مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے. وہ اس وقت ملک اور قوم کی قسمت پلٹ سکتے ہیں، لیکن پلٹنے کے لیے ایسے لیڈروں کے لیے ساری دنیا جو ہے ان کے اندر 10 مخالف اور 100 ان کے کہتے ہیں کہ 10 مخالف اور 10 ہمدرد بھی ہوتے ہیں. تو خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے. اگر بار بار یہ میں کہتا رہا ہوں لوگوں کو کہ عمران خان کی جو ایک پوزیشن ہے وہ ایک انقلابی لیڈر کی ہے، اور انقلابی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے بہت سی بڑی طاقتوں کے لیے کھٹکتے بہت ہیں. تو انقلابی لیڈر کو اپنی زبان کو کم بولنا چاہیے، اپنی زبان کو کم کھولنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے نا ان کے حوالے سے جو ہے نا گم سم رہیں. ٹھیک ہے جناب.
اچھا یہ ہے بہرحال ایک چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہہ دیا تھا. اور اس خان صاحب کے بیان کے بعد جو ہے نا مجھے غیر ملکی جیسے میں نے بتایا نا کہ ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے وہ مطلب بڑا سخت ریئیکشن آیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پوری کوشش کرو کہ ججز کو شاید جیسے بھی بات کرو ان سے کوشش کرو کنورٹ کرو، ججوں کو جیسے بھی بات ہو سکے کرو، 14 مئی کو الیکشن کے اوپر مت جاؤ، کیونکہ خان صاحب جو نا کہیں بھی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اب دوبارہ کسی طریقے یا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو روکنے کے لیے کوئی غیر قانونی آئینی طریقہ سے جیسے پہلے حکومت استعمال کر رہی وہ کرے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی اور دوسرے طریقے سے غیر ملکی یا کوئی بھی اور طریقہ کار سے ان کو پھر جو ہے دباؤ ڈال کے ہو سکتا ہے کہ ان کو فیصلے کے اندر لچک لانے کی طرف ڈالا جائے. کیونکہ خان صاحب کا جو آج کا جو بیان تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کو اور فوج کو اور تمام ادارے، بھائی آپ چھوڑ دیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، آنے کے بعد جو چاہے کر لیں، ابھی سے آپ نہ کریں، اس طرح جب کریں گے میں نے آپ کو خلاصہ دے دیا. یہ صورتحال تھی. اچھا دوسرا ایک بات یہ ہے کہ روس اور یوکرائن کے حوالے سے بتا دوں کہ یوکرائن جو ہے اس وقت امریکی ہتھیاروں سے امریکہ کی مدد سے نا یوکرائن جو ہے روس پر حملہ کرنے جا رہا ہے بہت زبردست، جیسے میں نے آپ کو 30 اور کہا تھا اپریل کا. تیاری بالکل مکمل ہو چکی ہے یوکرائن کی طرف سے، اور مجھے لگتا ہے جیسے میں نے کل اپنے کہا تھا کہ اب جو ہے رشیا جو ہے بہت بڑا اس کے حوالے سے جواب دے گا. اور میرا جہاں تک خیال ہے، یہ میں اپنی سورسز کو کوٹ کر رہا ہوں کہ روس جو جواب دے، اگر حملہ ہو گیا روس کے اوپر براہ راست امریکی ہتھیاروں سے، تو روس جو ہے نا پھر صرف یوکرائن پہ حملہ نہیں کرے گا بلکہ وہ امریکہ پہ بھی کرے گا. ٹھیک ہے جناب، یہ بالکل میں آپ کو بڑی پکی خبر آپ کو یہ ویوز آف فیصل محمد سے میں نے اب دے دی ہے. اور یہ میرے پاس جو خبر آئی ہے بہت اہم، مطلب پاکستانی ادارے نہیں سب انٹرنیشنل جو ایجنسیز کے ذریعے سے آئی ہے کہ دونوں طرف سے تیاری، اور رشیا نے کہہ دیا اس کو کہ بس اب جو ہے نا ایک ساتھ امریکہ پہ بھی پڑنا ہے اور یوکرائن پہ بھی پڑنا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ تو ایک ہو رہی ہے بڑی خطرناک تیاری، ذرا آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا بائیڈن صاحب نے بڑا زور سے بات کہی. بائیڈن نے کہا کہ جناب وہ ہر صورت میں الیکشن لڑیں گے، وہ پیچھے نہیں جائیں گے. اور انہوں نے ایک بیان یہ دیا، انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن اسے لڑیں گے کہ ان کے بہت سارے ادھورے کام ہیں. ذرا اس چیز کو آگے سمجھیں، جو بائیڈن کا جو بیان ہے نا کہ ان کے بہت سارے ادھورے کام ہیں. وہ ادھورے کام یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرانا، اور پاکستان کو بھارت کے ماتحت کرنا، اور رشیا کو اور چائنا کو ٹوٹل کنٹین کرنا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ریسیٹ والا جو معاملہ ہے آبادی کا اس کو کرنا، یہ ان کے ادھورے کام ہے، جس کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مغرب کی ڈیپ اسٹیٹ ہے ان کو دوبارہ لے کر آئے گی. تو یہ بائیڈن کا جو بیان کا جو اگلا حصہ ہے یہ بہت اہم ہے، ساری دنیا اس کے اوپر توجہ دے رہی ہے، لیکن خیر پاکستان میں تو توجہ دی نہیں جا سکتی نا، ہم نے تو توجہ دینی ہے کہ عمران کو کس طرح دیوار سے لگانا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.